انسان کے 4 دشمن۔ حضرت ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے 4 دشمن ہیں، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک غزوہ سے تشریف لا رہے تھے تو اس وقت فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور وہ خواہشات نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ نمبر 1، الدنیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے شر سے بچنے کے لیے قرآن کریم میں واضح ہدایت ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں دنیاوی زندگی کہیں دھوکہ میں نہ مبتلا کر دے، کیونکہ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اسے پا بھی نہیں سکتا۔ نمبر 2، نفس انسانی۔ یہ تمام دشمنوں سے زیادہ نقصان دہ ہے اور اس کی چالیں ایسی مخفی ہوتی ہیں کہ انسان ان کا ادراک نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ پستی کی گہرائی میں جا گرتا ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے دشمنوں سے سب سے زیادہ دشمن تیرا نفس ہے، جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، اور اس سے مراد نفس امارہ ہے۔ نمبر 3، شیطان الجن، یعنی جنوں میں سے ایک شیطان، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ نمبر 4، شیطان الانس، یعنی انسانوں میں سے شیطان۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو شیطانی اوصاف سے متصف ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی بس ضروری ہوتا ہے۔ وہ شیطان الجن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان الجن مخفی طریقہ سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ وسوسہ اندازی کر کے گمراہی کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ لیکن شیطان الانس بظاہر انسان ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں میں جھوٹی امیدیں اور آرزوئیں پیدا کرتا ہے، اور اپنی بات نہ ماننے کی صورت میں مد مقابل کھڑا ہو جاتا ہے اور ہر اچھے کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس اور شیاطین الجن و انس کے شر سے میری پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ جب تک اللہ بندے کی دستگیری نہ فرمائے تو وہ ان خطرناک دشمنوں کے فریب اور شر سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے یہ اعلان فرما دیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، سب انسانوں کے بادشاہ کی، سب انسانوں کے معبود کی، بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ شیطان کی وسوسہ اندازی کا طریقہ۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جنات اور انسانوں کے شیاطین کس طرح وسوسہ اندازی کرتے ہیں اور اس کا اثر نہ قبول کرنے کی صورت میں کیسے پسپا ہو کر دبک کر بیٹھ جاتے ہیں اور موقع پا کر پھر حملہ آور ہوتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے
وسوسہ حدس نفس کو کہتے ہیں۔ وسواس دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالنے والا، خناس، پیچھے کھسک جانے والا، دبک جانے والا۔ جب کوئی شخص کسی کو اس کی افتاد و تباہ کے خلاف کسی کام پر اکساتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل بڑا شدید ہوتا ہے۔ وہ بڑی حقارت سے اس خیال کو جھٹک دیتا ہے۔ ہر وسوسہ انداز اصرار نہیں کرتا بلکہ پیچھے کھسک جاتا ہے، بظاہر پسپائی اختیار کرتا ہے، پھر موقع ملنے پر وہی بات اس کے کانوں میں ڈالتا ہے۔ اگر وہ پھر بھی تیوری چڑھائے تو وہ دبک جاتا ہے۔ یہ تسلسل جاری رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا رد عمل کمزور ہونے لگتا ہے۔ شیطان کا یہی طریقہ ہے، وہ انسان کو گمراہ کرنے سے تھکتا نہیں ہے بلکہ لگاتار اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جب شیطان انسان کو ذکر الہی سے غافل پاتا ہے تو اس کے حملے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کسی کونے میں چھپ جاتا ہے، ایسے جیسے کوئی چور نقب لگا رہا ہو اور کہیں سے روشنی نمودار ہو جائے تو نقب لگانا بند کر دیتا ہے اور ایک بے جان پتھر کا روپ دھار لیتا ہے، اور جب روشنی بجھ جاتی ہے تو پھر اپنا شغل شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وسوسہ اندازی بڑے ماہرانہ انداز سے ہوتی ہے۔ چپکے سے وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہاں کی پرسکون فضا میں تہلکہ برپا کر دیتا ہے۔ وسوسہ اندازی کا یہ دھندا جنوں اور انسانوں میں سے شریر نفوس دونوں کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو قرآن کی اصطلاح میں شیاطین کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک بندے کو جب تک اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ ملے اس کی متاع جان و ایمان کا محفوظ رہنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔